السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير۔ قال اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم يظلم نفسه، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اصحاب ان الشرک لظلم عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی، عظمت، شان و شوکت اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جس نے ہم سب کو پیدا کیا خاص اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار اور لا تعداد ریت کے ذرات سے زیادہ اور پانی کے قطرات سے زیادہ درود و سلام ہو آقا مدنی کریم، امام الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ و بالا کے لیے خاص ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور مجھ سمیت آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی کا جو حاضر
اور ناظر ہونے کا احساس ہے، اس پر ہمیں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ سورۃ النمل کے اندر آپ دیکھیں 20واں پارہ کھولیں، اس کی آیتیں پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء وانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں اور اس کا حاضر و ناظر ہونے کا احساس، جس میں ہم کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کر سکتے، لیکن آج اس دنیا کے اندر کچھ ایسے گروہ، کچھ ایسی تنظیمیں کمیونزم کے نام سے اور بھی جو اس دنیا میں ہیں، وہ لوگوں کو اس چیز پر قائل کرتی ہیں اور یہ لوگوں کو کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ مذہب نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ سب کچھ جو دنیا میں نظام چل رہا ہے یہ آٹومیٹکلی سب اپنے آپ ہے۔ جب ان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ یہ چیز یہ کیسے ہے، وہ جب اس کی حد ختم ہو جاتی ہے تو یا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لا آف نیچر ہے، یا کہتے ہیں یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بلا بتلاؤ تو صحیح، امن خلق السماوات والارض، کہ یہ زمین اور آسمان کس نے بنائے، بلا بتلاؤ کہ یہ آسمان سے بارش برسانے والا کون ہے، اور اس جہاں کے اندر یہ ہرے بھرے بارونق باغات اگانے والا کون ہے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم ان میں سے کوئی ایک درخت بھی نہیں اگا سکے۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی ہے میرے علاوہ کوئی اس دنیا میں معبود؟ بل ہم قوم یعدلون، لیکن یہ لوگ ہٹ گئے سیدھے راستے سے۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، اب ایک انڈے کی مثال لے لیں، ہم تو اللہ کی نعمتوں کے عادی ہو چکے ہیں، ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ کوئی ایسا بندہ جسے اس چیز کا تجربہ نہ ہو، اب اس کو لائیں، اسے بتلائیں کہ جس نے کبھی انڈا نہ دیکھا ہو، اسے کہیں کہ یہ ایک انڈا ہے، یہ مرغی نے دیا ہے۔ اب اس کے اندر جب اس کو توڑیں گے، اس کے اندر جو لیس دار مادہ نکلے گا، اسے بولیں کہ یہ ایک چوزا اس سے بنتا ہے، کیا وہ مانے گا؟ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے اندر دیکھ لیں کہ آپ کی مرضی کے بغیر کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے جو گردے ہیں یہ 25 دفعہ ڈائلیسس کرتے ہیں دن میں، کیا ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے؟ آج ہی آپ چلے گئے کسی اسپتال میں اور ڈائلیسس کروائیں، آپ کا ہزاروں روپیہ لگ جائے گا، لیکن آپ کبھی اس چیز کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہماری آنکھیں روز 12,000 دفعہ جھپکتی ہیں، ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ آپ اپنی مرضی سے گنتی گننا شروع کر دیں، 1 2 3 4، کوئی بڑا ہی کاریگر بندہ ہے وہ گنتی پوری کر لے گا بڑی مشکل سے ایک دن میں، اگلے دن وہ تھک جائے گا، نہ پا میرے کو نہیں ہوتا۔ دل 1,00,000 دفعہ دھڑکتا ہے اور 10,000 لیٹر خون کو پمپ کرتا ہے اپنی ہماری اندر نسوں میں۔ یہ جو وجود ہے یہ ہمارے اپنے جسم کا موجود ہے۔ آپ دیکھیں اپنی دنیا میں نظر کو دوڑائیں کہ اربوں خربوں جاندار ہیں۔ اب یہ انسان ہے نا، انسان ایک جاندار اسپیشی، اب انسانوں کے اندر ہی کتنے ہیں، اس طرح گھوڑے گدھے۔ آپ کبھی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کہ اگر دنیا کے تمام درختوں کو کاٹ لیا جائے اور انہیں ان کے قلم بنا لیے جائیں، اور جو دنیا میں سمندر ہے انہیں سیاہی میں کنورٹ کر لیا جائے، اور اس قلم سے، اس سیاہی سے
اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کر دیا جائے، وہ سیاہی جو سمندر کے پانی سے بنائی، وہ قلم جو دنیا کے درختوں سے بنائے، وہ تو ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمتیں پھر بھی باقی رہ جائیں گی۔ کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ کہتے ہیں نا بار بار اللہ تعالیٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ کوئی ظاہر نہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے کوئی پوشیدہ بھی نہیں۔ قرآن میں آتا ہے نا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ وہ لوگ جو بغیر دیکھے اپنے رب پر ایمان لائے، مغفرت بھی انہی کے لیے اور اجر عظیم بھی انہی کے لیے۔ ہمارا کیا جاتا ہے؟ ہم کیسی، ہماری اوقات کیا ہے کہ آج اللہ نے ہمیں گھر دیا ہوا ہے، سواری دی ہوئی ہے، موٹر سائیکل، گاڑی، آج یہ میں نے یہ جیکٹ پہنی ہے، میری اوقات کیا ہے؟ کوئی جو باہر ریڑھی لگا رہا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، اس نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے؟ عزیزان گرامی، اگر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ کہ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر ہم ناشکرے بن جاتے ہیں، اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، اللہ کی نعمتوں کو تو ہم دیکھتے ہیں اور اپنے استعمال میں بھی لاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کفر کرتے ہیں، تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آنی۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ ڈر جاؤ، میرا عذاب بہت شدید ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والا آخری انسان، ان سب کو جمع کر لیا جائے اور ایک ساتھ اگر وہ اللہ کو پکارنا شروع کر دیں کہ اللہ ہماری فلاں فلاں ضرورت پوری کر دے، اے اللہ ہم پہ مہربان ہو جا، اے اللہ ہمیں وہ عطا کر دے، وہ عطا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیتا جائے گا، دیتا جائے گا۔ خدا کی قسم اللہ کے خزانے میں اتنی سی بھی کمی نہ آئی کہ جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے، پھر اس سوئی کو سمندر سے باہر نکالا جائے، جتنی کمی اس سمندر میں آتی ہے اللہ کے خزانے میں اتنی سی بھی کمی نہیں آتی۔ آج یہ فتنہ پھیلانے والے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سب کچھ آٹومیٹکلی ہے، کہ یہ اللہ معاذ اللہ کوئی خدا نہیں ہے دنیا میں، سب کچھ اپنے آپ چل رہا ہے نظام۔ آج اب ان سے سوال کریں یہ لکڑی، یہ مٹیریل کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتے ہیں درخت سے آیا۔ آخر ان کا حد جواب یہی ہوتا ہے کہ لا آف نیچر ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر ہے۔ جب بگ بینگ تھیوری کی بات کرتے ہیں، the four metal in the world، جب اس چیز کو ملاتے ہیں کہ یہ ایک نقطے میں سمائی ہوئی تھی تو یہ پھٹا تو ساری کائنات آباد ہوئی، تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ جو نقطہ ہے جو پھٹا ہے وہ کہاں سے آیا؟ وہ کہتے ہیں یہ لا آف نیچر ہے۔ لا آف نیچر بنانے والی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ ہے جس کے ایک حرف کن سے یہ اس جہاں کو بنا دیا اور اس میں سب کچھ سما دیا، وہ اللہ ہے۔ آج ایک باپ اپنے گھر والوں کو پالتا ہے، اس میں اس کے بیوی بچے، بیٹا بیٹیاں، ان پہ خرچہ کرتا ہے۔ اگر وہ بیٹا اس کا باپ کا کہہ دے کہ میرا باپ کوئی اور ہے، میرا باپ تو نہیں، وہ اپنی ولدیت بدل دے، تو کیا گزرے گی اس باپ پر جس نے اپنے بچے کو پالا اور اس کے دن رات کی ضروریات کا خیال رکھا، اپنا پسینہ بہا،
اس بچے کو پالنے کے لیے، اور وہ بچہ کہہ دے کہ میرا باپ کوئی اور ہے، وہ کسی اور کو جا کے بابا بابا کرتا پکارے، وہ اپنی ولدیت کے ساتھ کسی اور کا نام لکھ دے، تو کیا گزرے گی اس باپ پر؟ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو تو استعمال کر رہے ہیں، ہمیں بے شک ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے اللہ کی نعمتوں کو. تو اگر ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جائیں تو وہ تو اللہ ہے. قاری خلیل صاحب ایک واقعہ کسی امام کا بیان کر رہے تھے، مجھے نام نہیں یاد ان کا. وہ کہنے لگے کہ میں ایک بستی میں گیا، وہاں پر میں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ ایک بچی ہے چھوٹی سی، اس نے ہاتھ میں ایک مرغی کو پکڑا ہے، وہ مرغی کو زور زور سے چپیڑے مار رہی ہے، زور زور سے تھپڑ مار رہی ہے. وہ کہنے لگے اس بچی کو کہ تم کیا کر رہی ہو، یہ بے زبان جانور ہے، اس کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ آگے اس بچی کے الفاظ پہ ذرا غور کریں. وہ کہنے لگی جب میں چھوٹی تھی نا، بچی تھی، تو میرے بابا لے کر آئے تھے باہر سے میرے لیے تحفہ، چوزا چھوٹا سا لے کر آئے تھے، تو میں نے اسے بڑے پیار سے پالا ہے، سردی گرمی کا خیال رکھتے ہوئے. جب سردی ہوتی تب بھی میں اس کا خیال رکھتی، جب گرمی ہوتی تب بھی میں اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی، اسے دانہ دونا ڈالتی ٹائم پر، بڑا خیال رکھا ہے اس کا میں نے، بڑی مشکل پال کے اس کا میں نے بڑا کیا. خوبصورت سی مرغی، جب اس کا انڈا دینے کی باری آئی تو یہ ہمسایوں کے گھر جا کے انڈا دیتی تھی. مجھے اس بات کا غصہ ہے کہ پالا میں نے، خیال میں نے رکھا، تو جب انڈا دینے کی باری آئی تو وہ جا کے ہمسایوں کے گھر دینے لگی. ابھی اس بچی کے جذبات ہیں کہ وہ اس مرغی کو مار رہی ہے اس بات پر کہ پالا تو میں نے ہے، تو وہ جا کے ہمسایوں کے گھر انڈا دے رہی ہے. ایک بندہ وہ کہتا ہے میرے ہاں اولاد نہیں، مجھے کسی نے کہا فلاں پیر کے پاس چلے جاؤ اولاد ہو جائے گی. میں گیا، اس نے مجھے دم دم کر کے چنے کا دانہ دیا، میں نے کھایا اور میرے ہاں اولاد ہو گئی. یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں جسے چاہوں بیٹا عطا کروں اور جسے چاہوں بیٹی عطا کروں. اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے کہ وہ پالتا ہے آپ کو، اور جب اس کا فیڈ بیک دینے کی باری آتی ہے تو وہ آپ کسی اور کے ساتھ جا کے دیتے ہیں. آج یہ کمی کس چیز کی ہے ہمارے ہاں؟ یہ علم کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ انسان جتنے مرضی گناہ کر لے، اگر سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. لیکن انسان جب شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو وہ اللہ کبھی معاف نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے نا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا میرے بندے. دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی شان ہے، ان کا کتنا رتبہ ہے کہ ان جیسا کوئی آیا اور نہ ہی کوئی آئے گا. دنیا میں صحابہ اکرام آئے، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، امام آئے، ولی آئے، خطباء آئے، قاری حضرات آئے، لیکن ان جیسا کوئی نہ آیا اور نہ ہی کوئی آئے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے لا الہ الا اللہ ہی کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہ نے کسی اور کو شامل نہیں کیا. اگر آج ایک بندہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ کر لے، کوئی 100 نہیں 200 قتل کر لے، اور ایک طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معبود مان لے اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے کہ اے اللہ میرے 200 قتل معاف کر دے، اللہ اس کے 200 قتل تو معاف کر دے گا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معبود ماننا کبھی معاف نہیں کرے گا.
یا کس چیز کی کمی ہے؟ صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود تھے، وہ کہنے لگے، جب یہ آیت نازل ہوئی نا، الذین یلبسون بظلم، یہ والی آیت نازل ہوئی، تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کہ یہ کون سا ظلم ہے جو اپنی جانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اس کی ملاوٹ ایمان کے اندر ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے میرے صحابہ، یہ وہ ظلم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے جو لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، یہ وہی ظلم ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری امت اس جرم کے اندر شریک نہ ہو جائے۔ میں نے تو بات کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کو معبود ماننے کی۔ آپ دیکھیں ذرا اپنے ارد گرد نظر کو دوڑائیں، آپ دیکھیں گے ایک بابا ہوگا جس کے یہاں بھی سگریٹ لگا ہے، یہاں بھی سگریٹ لگا ہے، یہاں بھی 5 سگریٹ لگائے ہیں، اور لوگ ان کو جا کے سجدے کر رہے ہیں۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ فلاں بابا اولادیں دے رہا ہے، فلاں بابے کی کرام تھے۔ لا الہ الا اللہ بھی پڑھو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، اور یا علی مدد بھی کہی جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو غوث اعظم بھی کہی جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، اور علی حجویری رحمہ اللہ کو داتا صاحب بھی کہتے ہیں۔ یہ آج کس چیز کی کمی ہے؟ یہ علم کی کمی ہے ہمارے معاشرے میں۔ آج میں نے دیکھا ہے کتنے کتنے پی ایچ ڈی اسکالر، بڑے بڑے ایم اے کیمسٹری، ایم اے فزکس، ان کو توحید کا ہی نہیں پتا، توحید کا صحیح معنوں میں پتہ ہی نہیں توحید کیا ہے۔ دیکھیں اس چیز کو کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ وہ مشرک ہے۔ اگر اسے کہے نا کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں، تو وہ آگے سے آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں کہ یہ اللہ کے بڑے نیک ولی ہیں اور یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں۔ یہ آپ کو سننے کو ملے گا ان سے، اگر آپ ان کو اس چیز کا کہیں نا کہ آپ شرک کرتے ہیں، وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کریں گے کہ ہم مشرک ہیں، واقع سے یہ کہہ دیں گے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَاعُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں اور اللہ کے ہماری سفارش کریں گے، ان کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، وہ اللہ کی جنتوں میں ہے۔ تو لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے معاشرے میں علم کی کمی ہے، اور اس کمی کو پورا کرنا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو اس چیز کا بتلائیں، توحید کا، رسالت کا، یہ جو عقیدے ہیں جو ہمارے دین اسلام کی بنیاد ہے۔ بنیاد کے بغیر ایک کھمبا تو کھڑا نہیں ہو سکتا نا، ایک بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ پلر لگے ہیں مسجد میں، یہ جو چھت کھڑی ہے یہ اس پلر کی وجہ سے کھڑی ہے، تو یہ پلر ہی نہیں ہوں گے چھت کیسے کھڑی رہ سکتی ہے؟ تو ان پلروں کا پتہ ہونا چاہیے انسان کو۔ آج میں نے لوگ دیکھے ہیں ایسے بھی علم کے انکاری، علم کے منکر، جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں صحیح معنوں میں علم حاصل کرنے کا۔ وہ کہتے ہیں کی کرنا ہے پڑھ کے، چھڈ پریں۔ پہلی وحی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، اور تو کہتا ہے پڑھ کے کی کرنا ہے، چھڈ پریں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس چیز کو مضبوطی سے تھام لیں، اپنے عقیدے کو درست کر لیں۔ یہ عقیدہ ہی ہماری بنیاد ہے
کہ اگر ہمارا عقیدہ ہی درست نہیں، ہمارا عقیدہ توحید پر ایمان ہی نہیں ہے، دعوے تو ہم بڑے بڑے کریں گے لیکن اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، تو کہاں رہ گئی ہماری نمازیں، کہاں رہ گئے ہمارے حج، کہاں ہماری نیکیاں؟ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ غلطی انسان ہوں، آخر غلطی کوئی ہو گئی ہو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ میرا بچپن یہاں ہی گزرا ہے، اس مسجد میں، یہاں کے کاموں میں، میرے دوست احباب سارے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ میرے لیے انتہائی فخر کی بات ہے کہ آج میں اس منبر پر کھڑا ہوں۔ میں انتہائی مشکور ہوں پروفیسر حافظ حفیظ اللہ وان صاحب کا اور واجد بھائی کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا خطابت کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اور میرے علم میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پروفیسر حافظ حفیظ اللہ وان صاحب کو صحت والی، اچھی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم إنا أسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا أسألك الجنة الفردوس، وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار۔ اللهم انصر المسلمين في باكستان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في الكشمير، اللهم انصر المسلمين في الكشمير۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔